جی سر، آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے انڈو پاک کے جو مطلب ہم لوگوں کی سوچ ہے اس کو تو علماء نے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا، یا ہم نے ان کی تشریح کو ہی سمجھ لیا کہ یہی قرآن ہے. تو پھر عرب کے جو علماء تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی تو فلاسفی وہی تھی، ان کا تو رہن سہن، ان کا طریقہ، اور خاص طور پہ کہ ان کو تو عربک آتی تھی. تو پھر وہ کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے مطلب مسلم امہ کو لے کے آگے کیوں نہیں چلے؟ ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے؟ مسلمانوں کی نا عمومی جو مسئلہ ہے نا وہ اب دیکھیں قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سائیکالوجی بتائی. آپ بچپن میں ہم سنتے ہیں نا سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں آپ بتائیں ذرا، سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے اس میں گائے کا ذکر ہے. ہیں؟ اور نہ بچہ یہ نہیں اچھا اچھا کیا ذکر ہے گائے کا یہ بتائیں. وہ ایک قتل ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے بنی اسرائیل، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے جو ہے وہ نہیں بچہ، گائے کی پوجا کبھی نہیں کی بنی اسرائیل نے. کیا ہو گیا؟ وہ بنی اسرائیل مسلمان ہو چکے ہیں. مصر سے اٹھا کے ان کو مدین لے کے آیا گیا ہے. ادھر جا کے سورہ بقرہ کا سارا کانٹیکسٹ ہے. گائے کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ تو. نہیں، لیکن بچڑے کی محبت تو ان کے دل میں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی نکالنا چاہتے تھے. اچھا نہیں، اچھا بات یہ ہے کہ میں خود ہی بتا رہتا ہوں. جی کسی اور کو روم میں پتا ہے، میں آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور ایوری ون از آن دا سیم پیج ہیئر. یہ بہت یس ضروری سر، بات ہے. آپ نے نا بہت مودودی ضروری صاحب کی نقطہ بک اٹھا میں بھی لیا. ایسے ہی ہے کیا چیز ہے؟ سر. تفسیر مودودی میں بھی ایسے ہی ہے کہ بچڑا ابھی تک ان کے دل میں تھا. اچھا بہرحال وہ بچڑا جس کے بھی دل میں تھا سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے دل میں بچڑا ہے. جی سر. اچھا سنیں، یہ بچڑے کا واقعہ کیا ہے سب کو پتا ہے نا. چھوڑیں سورہ بقرہ کا نام کیوں ہے. سر میں وہ یہی بتا تھا نا رہا کہ وہ حضرت موسیٰ چلے گئے تھے، اور وہاں پہ جو سامری تھا اس نے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں سے اڑے تھے ان کی پاؤں کی مٹی جو ہے وہ ان کے پاس جو امانتیں تھیں ان کو اس نے گولڈ کو میلٹ کر کے اور پھر وہ بچڑا ایک بنا دیا تھا، اور اس میں جب وہ اس نے کچھ پڑھ کے وہ مٹی ڈالی تھی، پاؤں کی خاک اچھا ڈالی تھی. آپ نا اس واقعے کے نا دوسری قسط بتا رہی ہیں. میں بتاتا ہوں پہلی قسط کیا ہے. میں وجہ یہ نہیں ہے نا، ان کا سوال یہ نہیں تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں دوسری سیشن میں آپ سے ملاقات ادھر کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا سوال اتنا ضروری کیوں ہے. کرسچن جو تھے نا، کرسچن، چلے پہلے یہودی آئے تھے، یہودیوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سائیکالوجی کیا بتائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 5 کتابیں دی. سمجھ لیں جو ان کے پاس ابھی 5 کتابیں ہیں نا حضرت موسیٰ کی، اس کو تورا بولتے ہیں نا، توریت بولتے ہیں. جو باقی کی تناخ ہے نا وہ تو خطوئیم کے اوپر ہے اور نبییم کے اوپر ہے نا. تناخ تو تناخ جو ہے نا، تورا نبییم خطوئیم ملا کے تناخ بنتا ہے نا، جس کو اس وقت آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں. The real question is not about the Old Testament. The real question is کہ اللہ تعالیٰ نے لاز دیے تھے سمپل. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو لاز بتا دیے، اور ابھی وہ لاز لکھے ہوئے ان کے پاس، بک آف نمبر، بک آف ڈیوٹرانومی، یہ سارے 5 بکس آف موزیز ان کے پاس جو ہیں. مگر اہل یہود نے کیا کیا؟ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ سائیکالوجی بتائی ہے بنی اسرائیل کی، اور اتنی تفصیل سے بتائی ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کے اندر ایسی کمپلیکیشنز نکالتے ہوتے ہیں. ان کی سائیکالوجی ہر انسان ایسے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مثال لے کے بتایا کہ کمپلیکیٹ کر کے بڑی سی ایک چیز کو چھوٹے چھوٹے کروڑ ٹکڑوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ہر ٹکڑے کے اندر اپنی پوری لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب اسی کو امپورٹنس دے دیتے ہیں. They forget the fact that there is a spirit of the law, not just how many intricacies of the law there is. اور یہی ہوا ہے. بنی اسرائیل نے پھر یہ کیا، وہ اپنی لائرشپ کے اندر پھنس گئے کہ میں بڑا وکیل ہوں تو میں بڑا وکیل ہوں، مجھے زیادہ بہتر پتہ چل گیا لاء کا. اس وقت آپ کو پتا ہے Talmud is the bigger book, a way more important book in Bani Israel than the Torah. I know they don't believe that کہ نہیں تورا سے اوپر تو کچھ نہیں، وہ یہی کریں گے. مگر جب پوچھو کہ لائف کس پہ گزار رہے تو لائف تو Talmud پہ گزار رہے ہیں. What is Talmud? Talmud is the 650 laws, more than 43,000 verses of the oral commentary of sages. Sages کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام. علماء کرام نے ادھم مچا کے رکھ دیا توریت کا، اور 650 لاز خود بنائے ہوئے. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہم بھی وہی کرتے ہیں. بائی دا ہم نے کیا کیا؟ ہم سوچیں تو صحیح، ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس اس کا ایک نام ہے. آپ سب کو پتا ہے کیا نام ہے اس کا.
وہ اس کو تعلیمات بولتے ہیں، ہم اس کو کچھ اور بولتے ہیں. ہم نے بھی وہی کیا، کرسچن نے بھی وہی کیا. کرسچن نے تو خیر بالکل ہی اینٹ ہی اکھیڑ کے رکھ دی نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نکال ہی دیا، کوئی ایک کتاب نہیں چھوڑی. اور پال کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر انہوں نے وہی سارا کچھ کیا کہ جو بنی اسرائیل نے اپنے سیجز کے ساتھ کیا. ابھی بھی ریبا اٹ کال دا شارٹس، اور ایک ریبا کا ہی ویٹ کر رہے ہیں نا وہ ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا نبی واپس بھیجوں گا، کوئی عام بندہ نہیں واپس آنے دوں گا، یا ایک بندے کو ایلیویٹ کر کے ادھر نہیں پہنچا دوں گا میں جس کو آپ سمجھیں کہ ہاں جی یہ بھی ایک مقام حاصل ہوتا ہے. نہیں، نبی نبی ہی ہوتا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو اسی لیے واپس آنا بے حد ضروری ہے. مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے بھی ایگزیکٹ وہی 2 نمبری کی. مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کے ایسی ایسی کتابیں نکالی ہوئی ہیں. آپ سوچیں صحیح، ہر انسان، اب مودودی صاحب کی اگزامپل لے لیں، آپ نام لے رہے ہیں، مودودی صاحب کی کتاب کا نام ہے تفہیم. ان کی رائے جتنی بھی ہے وہ تفہیم القرآن. اب تفہیم القرآن تو نہیں بتائے گی نا کہ کیا لا بنانے ہیں کیا نہیں، وہ تو قرآن بتائے گا نا. ٹھیک ہے، تفہیم القرآن ول بی اونلی ایکسپلیننگ واٹ دا صحاباز انڈرسٹوڈ. اس سے زیادہ کوئی انسان جرت نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنی چاہیے، کہ اسلام میں کیا چیز ہے کیا نہیں. صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی، نبی اسلام سے ڈائریکٹلی سیکھ رہے تھے بس. اگر ایک بندے نے اپنی کوئی شاٹیں مارنی ہیں بیچ میں کہ ہاں جی میرے خیال سے یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، اور فقیہی بنتا پھر رہا ہے، تو پھر وہ وہی کام کرے جو اہل یہود نے کیا تھا. گائے کیسی ہو، کس کلر کی ہو، عمر بتاؤ، پھر کلر بتاؤ، دانت بتاؤ اسے کتنے ہوں، دم کتنی لمبی ہو. میں اب بتاؤں، انہوں نے کوئی 35 نشانیاں نکالی ہوئی ہیں گائے کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ گائے لے کے آؤ اللہ کے نام پہ قربان کرنے، انہوں نے وہ کلسٹر بنا لی تھے، ان کی گروپنگ ہو گئی تھی. کوئی گروپ گائے کی کیا نشانیاں نکال رہا ہے، کوئی کیا نشانیاں نکال رہا ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اور اتنی کوئی تعریف کی جاتی ہے اس بات کی مسلمانوں کے اندر کہ کیا کوئی اجتہادی قسم کے ذہن تھے. اور یہ آپ بتائیں اتنا ہی اجتہادی ذہن تھے تو روز اجتہاد ہونا چاہیے تھا صحابہ کا. صحابہ تو اجتہاد اکا دکا ملتے ہیں گن کے. ایسے ایسے معاملات انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، خود اپنی لائف کے کمپلیکیشنز کے اندر اسلام فٹ کر لیتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں اجتہاد کا بہت بڑا اجر ہے، اور بالکل اجر ہے. اور ون ملین ٹائم ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کی، اس لیے اتنا اجر ہے. روز اگر اجتہاد ہی کرنا ہے ہم نے تو پھر ہم اس کا تو مطلب دین ہی بدل دیا ہم نے. ایسا کون سا معاملہ چل رہا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ کہ روز اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے؟ ایسا کون سا نعوذ باللہ ناقص قسم کا دین ہے جو دن میں 35 دفعہ ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ کہ انسان کی اپنی لائف کے اوپر ہی نہیں فٹ آتا، ہر روز کوئی نیا اجتہاد ہو رہا ہوتا. 35,000 ویب سائٹس کھل چکی ہیں اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے کی، اور ہر فقہی مسئلہ تو توڑ موڑ کے اس کو باریک دھاگے نکالے ہوئے اسلام کے. سو دس از what happened to every human community. اللہ تعالیٰ بار بار بتائی جا رہے ہیں کہ اس طریقے کے 2 نمبریوں میں نہ پڑ جانا، اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دو کہ تمہاری رائے کے اوپر لوگوں کی لائف مرتب ہو رہی ہو. بنی اسرائیل یہی کر رہا ہے. بنی اسرائیل نے چھوڑا نا، پھر سب کچھ چھوڑ دیا، تورا چھوڑ کے تالمود میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اسرائیل چھین لی، جس کو اسرائیل کہتے ہیں وہ اسرائیل نے چھین لی ہوئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس اینگل سے وعدہ بولا ہے نا. اگر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھو تو صحیح ان سے کہ کون سے وعدے کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کوئی وعدہ کیا بھی تھا کہ نہیں. مطلب یہ مطلب نکالا جاتا ہے. سیجیز ایسے ہی کرتے ہیں. انسان نے اپنی رائے کے اندر غلطی کی گنجائش رکھنی ہے. So it's a bigger problem that we better solve as Muslims. کہ ہم کیا قرآن کے مسلمان ہیں یا علماء کے مسلمان ہیں؟ بس یہ سوال ہے. اس لیے تو میں کب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو اسی کے غلام ہیں جس کی سوچ کے تابع ہیں. آپ محمدی سوچ کے تابع ہوں گے تو مسلمان ہیں. آپ مودودی سوچ کے تابع ہوں گے تو آپ جماعت اسلامی چلائیں. آپ اسلام کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ There is a problem that we better solve. I mean, I'm the biggest die-hard fan of Maududi Sahab because he taught many people how to think. But we cannot treat him on a level of Abu Bakr Siddiq, Ali bin Abi Talib. اس لیے کہ انہوں نے وہ والی سوچ ڈائریکٹ نبی اسلام سے نہیں لی. اور علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، these are people who themselves did not even claim کہ ہمارے پاس جو نا وہ سوچنے کی وہ والی صلاحیت ہے کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا. ان کے پاس اتنی ضرورت نہیں تھی. اور یہ ہمارے علماء کرام ایسے فتویٰ ایشو کر رہے ہیں جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے. میں علماء کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سوچ کے خلاف بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، جو عالم کو نبوی سٹیٹس دیتی ہے، یہ مسلمانوں کو وتیرہ دیا گیا بچپن سے ہی. اور ایسے کوئی، میں نے آپ سے کہا نا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اور ہم عالم کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے خود منع کیا ہے کہ جھالت بند کر دو.
یہ اجمیوں کی جہالت ہے جو اپنے بزرگوں کی تقریر میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم مثال نس پکڑیں اس بات کی سچی کہ ہم نے کیا کیا لیول نہیں اچیو کیے کہ بس آپ کبھی کسی حنفی سے ابو حنیفہ کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ یار یہ غلطی ہو سکتی ہے, ابو حنیفہ کو نبی تو نہیں تھے, سوچیں پھر آپ کے ساتھ ہوگا کیا. آپ مالکی سے امام مالک کے بارے میں بات کر کے دیکھیں, اور یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, بڑی برگزیدہ ہستی ہیں. آپ کسی دیوبندی سے تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بات کر کے دیکھیں, نہ آپ کو خوشبو آئی والی جو میں بات بتا رہا ہوں بنی اسرائیل کی, تو آپ کو سمجھ لے گا. آپ کسی بریلوی سے الیاس صاحب کی بات کر کے دیکھیں, آپ اہل حدیث سے ناصر البانی کی بات کر کے دیکھیں, یا ابن تیمیہ کی بات کر کے دیکھیں. سو آپ کو وہ خوشبو نہ آئی جو بنی اسرائیل نے اس وقت یا اس وقت کے بنی اسرائیل نے اپنی سیجز کو دی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے, امت کا سوری امت صرف محمدی امت ہے, اور کسی بندے کی سوچ کے تابع نہیں آ سکتے. ہر بندے کو ہم کریٹیکل ایویلویشن میں ڈالیں گے, مقدمے میں مقدمے کریں گے کہ پروو کریں بھیا از دس, how can you prove that this is from the Prophet? Give us a reference from at least the Sahabas. If not the Sahabas, then چلیں تابعین تک آ جائیں کہ ہمیں یہ پروو کریں کہ یہ سائیکالوجی ایسی ایز از نبی علیہ السلام کی نیچے آئی. اب میں آپ کو مثال کیوں بار بار اپنی سورہ کہف کی, سورہ تکویر کی, سورہ واقعہ کی دے رہا تھا. ان صورتوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی. میں تو ریفرنس لے ہی صحابہ سے رہا تھا. میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے ایسے ہونا چاہیے. میں اسی بات پہ تو غمزی صاحب کے خلاف ہوں. اپنی رائے کو ایسی قطعیت سے بیان کرتے ہیں جیسے صحابہ ہیں انہوں نے نبی السلام سے سنا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی وہی کام کیا بھائی. وہ بھی اصلاحی صاحب کو قطعیت کا درجہ دے چکے ہیں کہ بس یہ کوئی علم ہے, یا بہت ہو گیا تو فراحی صاحب کو سوچ کا درجہ دے چکے ہیں. ہر انسان بائسنس کے اندر تابع آئے گا ہی آئے گا. سورہ بقرہ بتا ہی ہے, یو ول بی بائسڈ انڈر اے مین, یو ول بی بائسڈ انڈر اے تھاٹ. سو دا اونلی جو دو ہستی ہیں جن کی آپ سوچ کے تابع ہو سکتے ہیں, اللہ خود قرآن میں اور رسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, بس. اس کے علاوہ آپ بائسڈ ہیں, آپ اپنے آپ کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کے اندر آپ اپنے آپ کو الائن کریں گے. کسی بھی طریقے سے کسی بھی عالم کو, کسی پروفیسر کو, کسی امام کو پکڑ کے گریبان جھانکیں گے کہ بھائی مجھے نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی اس طریقے سے پروو کیسے, ہاؤ ڈیڈ یو پروو اٹ. If you prove it good enough, I will believe you, but I will not follow you. I only follow my own Allah and the Prophet. یہ کام چھوڑا ہے یہودیوں نے, پھر یہ کام شروع کیا کرسچن نے. اور کرسچن دیکھیں ابھی تک کوئی چرچ میں جا کے کنفیشن کر رہا ہے پادری کے آگے, او فادر forgive me for I have sinned. فادر کی اتنی مجال کہ وہ تجھے فرگیو کرے. اسی سائیکالوجی کے اوپر مسلمان فتویٰ نہیں لے رہا جا کے مولوی سے, طلاق 3 ہوئی ہیں, مجھے فتویٰ دے دے, میری ایک ہی ہوئی, یہاں دے دی. تم نے اللہ کا اصول ہی بدل دیا کہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ اللہ کا اصول کیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ایگزیکٹ اسی سائیکالوجی کے اندر اس وقت مولوی بیٹھا ہوا ہے جو کہ 3-4 ہزار کتنے 2222 سال سے 2000 سالوں سے یورپین پادری بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کا مولوی بیٹھ گیا. ٹیک ہولڈ دا ایبسولوٹ اتھارٹی اوور واٹ. کس سوچ کی اتھارٹی آپ کے پاس آئی ہے؟ پہلے اپنی سی وی دکھائیں کہ نبی اسلام کی سائیکالوجی آپ کو سمجھ آئی ہے, پروو کیا کریں. آپ کی فتوے سے نہیں, آپ کی سوچ سے ثابت ہونا چاہیے. And this is why I'm against this very Shia Sunni philosophy. جو بندہ اپنے آپ کو شیعہ بولے وہ اسلام سے کدھر بہت دور چلا جا چکا ہے. جو سنی بولے اللہ حافظ ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ نے کسی بندے کے اندر اپنے آپ کو سنی کہا. نبی اسلام نے تو دونوں لفظ استعمال نہیں کیے. آپ کسی ایک ایسے انسان کے تابع ہیں جس کو آپ نے وہ والا اسٹیٹس دے دیا جو نبی کو اسٹیٹس ملنا چاہیے, ورنہ آپ اپنے آپ کو سنی یا شیعہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنے برملا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت یا اہل تشیع یا اہل حدیث. مجھے کسی صحابی سے ثابت کریں ابو بکر صدیق نے کہا ہم اہل سنت والجماعت. کدھر سے اٹھا کے لائے ہیں آپ یہ فلسفہ؟ اپنے آپ کو پھر مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ ہو جائے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی آیتیں سناتے پھرتے ہیں آپ. یہ بہت بڑے مسائل ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سوچنے کی ٹریننگ اتنی ضروری ہے, اتنی ضروری ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ بچہ ہمارا کسی نہ کسی بندے کے تابع آ گیا تو ماں باپ کے طور پہ ہماری چھوٹ نہیں ہے. بچہ تو پھر شاید چھوٹ جائے, ماں باپ نہیں چھوٹنے والے. بیٹھے ہوئے مولوی چمکا کے بیٹھے ہوئے ہم سارے. سائنس کی لڑائیاں تو بہت بات کی لڑائیاں ہیں کہ جی بچے کو سائنس کی سوچ کے کیسے انٹر کرنا ہے. پہلے اپنی سوچ سے تو نکالیں, اپنے باپ کی سوچ سے تو نکلے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے انجیل کی 2 ہی آیتیں جو کہ مستند آیتیں جو پہنچی ہیں کہ اپنے باپ کے مذہب سے نکل تو میرے مذہب میں آئے گا نا. یہ انجیل کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو. You cannot be a true disciple for you have to wash
whatever your father did unto you, اپنے باپ کے مذہب سے نکل. یہ ابو جہل نے بھی نبی علیہ السلام سے ہی کہا تھا نا کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی پتہ چل گیا ہے جو ہمارے ماں باپ اور بڑے دادا کو نہیں پتہ چلا اور تمہیں پتہ چل گیا. اپنے باپ کے مذہب سے ہی نہیں باہر نکل رہے تھے, ہم بھی کر رہے ہیں. سو اٹس اے بگر پرابلم. میں نا ایک عقیدہ کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے استاد عبدالعلام صاحب عقیدہ کی کلاس شروع کی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کن کتابوں کے ریفرنس سے عقیدہ سکھا رہے ہیں. تو انہوں نے 4-5 اسکالرس کے نام بتائے. اینڈ ایسے ان اسکالرز نے خود اپنا عقیدہ بدلا ہے کبھی؟ کہتے نہیں, کیوں بدلیں گے عقیدہ؟ ایسے جس عقیدے میں پیدا ہوا ہے آپ اسی عقیدے میں رہے گا, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس بندے کی سوچ کے تابع آ رہے ہیں کہ نہیں؟ We need to see of how well is he critically evaluating his own self before he wrote a book. سوچیں تو صحیح, یا تو آپ نبی علیہ السلام کی کتاب لے کے ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہیں, انہوں نے تو کتاب نہیں لکھی. So you need to understand کس طریقے سے اپنے آپ کو مبرہ کرنا ہے کسی عام انسان سے. بھیا میں صرف میرے نبی کا, میں صرف میرے محمد کا تابع ہوں اور کسی کے تابع ہونے دنیا میں نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یو گاٹ سچ اے ڈیپر کوسچن یو آسکڈ کہ اتنی یہ کینسر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. تو اٹس اے پرابلم مسلمز ہیو ٹو سالو. جس دن مسلمانوں نے پرابلم سالو کیا پھر دیکھیں اٹریکشن. میں ایتھیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, باقی کے جتنے بھی سوچنے والے کریشنسٹ ہیں ان وہ کیسے پل ہو کے ادھر آئیں گے. یار یہ کہانی ہے نا اصل میں کریٹیکل تھنکنگ کی پیک ہوتی ہے.